وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر مجلس حکم صاحبان مشفق اساتذہ کرام مہمانان اعزام اور پیارے ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں میرا موضوع ہے جناب قرآن کے احکام۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے جسے نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور پہلی دنیا تک انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک جامع کتاب ہے۔ ہمارے اوپر اس کتاب کے بہت سارے حقوق ہیں اور ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب یعنی قرآن مجید عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کا کرنے کا حق ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئیے دیکھیں کہ قرآن مجید کو کس طرح پڑھ کر اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھا کرو۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور نے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھ کر سنایا ہے۔ آئیے ایک حدیث سے معلوم کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کس طرح پڑھا کر سکتے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں کہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرآن کو ایک ایک آیت کر کے پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے اور پھر ٹھہر جاتے، الرحمن الرحیم پڑھتے اور پھر ٹھہر جاتے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے بھی معلوم کیا جائے کہ صحابہ کرام نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا اور پھر اپنے شاگردوں کو کس طرح پڑھایا۔ حضرت موسیٰ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک بندے کو قرآن پڑھایا کرتے تھے تو ساتھ ہی پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین، بغیر مت کرے فقراء پڑھا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انما الصدقات للفقراء والمساکین کو پڑھ کر سنایا اور فقراء مت کیا۔ ذرا غور فرمائے، صرف فقراء اپنا مت کرنے پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے بہت بہت دیا اور صحیح کرایا۔ اور آج ہم کو تجوید نماز میں کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں۔ مثلا ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جس کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہم نے الحمد کے حق کو ہاں پڑھ دیا تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا آگ کی حرارت کا تقوی اللہ کے لیے ہے۔ ہم صبح و شام دل و قلب بشر یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، قل هو اللہ احد، اس کا معنی ہے قول اللہ ہے۔ اگر ہم نے قل کے کاف کو بھاری پڑھ دیا قل تو اس کا معنی ہو جائے گا آپ قول اللہ ہے۔ اسی طرح اگر میں تفسیر تدبیر کی جانکاری نہیں ہے تو ہم قرآن کے آیتوں پر دھیان نہیں تھا اس کی قرآن دیا جائے گا، جیسے یا ایھا الذین آمنوا تقربوا الصلاۃ، پر رکن کو معنی ہوگا اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، حالانکہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ تو یہاں وقت نہیں کریں گے بلکہ وانتم سکارا پر رکن جہاں معنی پورا ہوتا ہو، یعنی اس وقت تک تم نماز کے قریب مت جاؤ، تم نشے نہ ہو۔ اب آخر میں تو اللہ کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔